جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 11 رمضان المبارک شریف ہے. کل 10 رمضان المبارک شریف کا دن تھا. تو 10 رمضان المبارک وہ یوم وصال ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو میں نے چاہا کسی مناسبت سے آج تذکرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات سے محبت اور پیار اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت خدیجہ جو عربی لغت میں خدیجہ لفظ ہے مگر دوسرا میں مشہور ہے خدیجہ. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کا لقب دیا، ٹائٹل دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ماؤں جیسا درجہ رکھتی ہیں. جیسے اپنی ماں ہے ایک مومن کی، تو حضور کی ازواج مطہرات بھی ان کی ان جیسی ہی مائیں ہیں. مقصد کیا ہے کہ جس طرح اپنی ماں کا ادب اور احترام بندے کے لیے ضروری ہے، جس طرح اپنی ماں سے بندہ پیار کرتا ہے، جس طرح اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، جس طرح اپنی ماں سے بندہ اپنی ماں کا ادب اور احترام کرتا ہے، یا جس طرح اپنی ماں سے بندے کا نکاح حرام ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جتنی بھی ہیں ازواج محترمات، ان کا ادب اور احترام بھی بندہ مومن پر اسی طرح لازم ہے. ان کا تعظیم، ان کی توقیر، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا شرف، ان کی فضیلت بھی بالکل اسی طرح ہے. حاضرین محترم، تاجدار کائنات کی جتنی بھی ازواج محترمات ہیں، ان کا ادب اور احترام تمام مومنین کے لیے اس طرح لازم ہے جس طرح اپنی ماں کا ادب اور احترام بندے کے لیے لازم ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے حضور کی ازواج کے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج وہ ان کے لیے یعنی مومنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں. حضرت محترم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوتھی پشت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے. حضرت خدیجہ بیٹی ہیں حضرت خویلد کی، وہ بیٹے ہیں حضرت اسد کے، وہ بیٹے ہیں عبد العزیٰ کے، اور وہ بیٹے ہیں قصی کے. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، حضرت عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے، وہ بیٹے ہیں حضرت عبد المناف کے، وہ بیٹے ہیں قصی کے. تو اسی طرح چوتھی پشت میں سلسلہ نسب حضرت خدیجہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتا ہے. حضرت خدیجہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی. آپ کی پہلے 2 شادیاں ہوئی حضرت خدیجہ کی، مگر وہ دونوں شوہر آپ کے فوت ہو گئے. پھر آپ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی. آپ بڑے متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. آپ کے والد محترم تاجر تھے اور آپ کے لیے بڑا مال چھوڑ کر گئے. تو پھر وہ تجارت کا جو کاروبار تھا وہ سارا کاروبار حضرت خدیجہ کے سپرد ہوا. آپ تاجر تھی، آپ مالدار تھی، بڑے بڑے عرب کے سردار قریش رؤساء رئیس لوگ
نکاح کا پیغام دیتے تھے، آپ کو پیغام دیتے تھے، مگر آپ کسی سے نکاح کی خواہش مند نہ تھے۔ مگر جب سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کروں، میرا نکاح ہو جائے۔ تو ایک دفعہ کہا تسالی ہوئی تو عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ شام کی طرف یا کسی اور علاقوں کی طرف تجارت کے غرض کے لیے جاتے تھے، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھتیجے، اب ہر کوئی تجارت کی غرض سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف جا رہا ہے تجارت کے لیے تاکہ کچھ مال آ جائے، لہٰذا میں بھی چاہتا ہوں کہ تو بھی کسی کا مال لے اور جا کے بیچ فروخت کر، تجارت کر۔ اور خیش کی حضرت ابو طالب نے کہ خدیجہ مکہ کی بڑی مالدار عورت ہے، ان کا مال جا کے دے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں جا کے کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے مال دو، میں جا کے بیچوں، ہاں اگر کوئی خود آ کے مجھے کہے تو پھر جو ہے نا وہ مال میں تجارت کی غرض سے لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک کنیز، اپنی ایک غلام بھیجی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے پاس کہ حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ آپ لوگ میرا مال لے کر شام کی طرف جا کے بیچیں اور فروخت کریں، تجارت کریں۔ تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش میں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ خود کہہ رہی ہیں تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ، وہ بڑا معتبر آدمی تھا، اس پر بھروسہ تھا، ہر شے کے اندر، ہر لمحے یا ہر مقام پر وہ حضرت میسرہ سے رائے لیتی، اس سے رائے لیتی، مشورہ لیتی تھی اور پھر اس کے مشورے کو تسلیم کرتی، یعنی وہ اس کا خاص بندہ تھا، خاص مقام رکھتا تھا، خاص غلام تھا، اس پر اسے اعتماد تھا، یقین تھا۔ تو حضرت میسرہ کو ساتھ لیا کہ تو بھی جا محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور جا کر راستے کے اندر ایک ایک شے اس کی دیکھنا اور واپس آ کے مجھے بتانا کہ یہ کتنا اخلاق کا پیکر ہے، کتنا کردار کا پیکر ہے، اس کی سیرت کیا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کرتا ہے، کیا کچھ ہے اس کے اندر، وہ سارا کچھ مجھے واپس آ کے بتانا۔ حضرت میسرہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر قافلے والے لوگ چل پڑے مکہ سے شام کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، آگے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی طاقتور تھی اور باقی اونٹنیاں کمزور تھی، لاغر تھی، وہ اس اونٹنی کے مقابلے میں نہیں چل سکتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑا آگے سفر کر گئے اور وہ قافلے والے پیچھے رہ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ قافلے والے نظر نہیں آ رہے اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے قافلے کی انتظار۔ جب قافلہ آ گیا حضور نبی اکرم کے پاس تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میسرہ سے پوچھا کہ میسرہ کیوں پیچھے رہ گئے ہو، کیا ماجرا ہے، کیا کہیں رک گئے تھے؟ حضرت میسرہ نے عرض کی کہ ہم رک نہیں گئے تھے، ہماری سواریاں کمزور ہیں، لاغر ہیں، وہ چل نہیں سکتی آپ کی اونٹنی کے مقابلے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر حضرت میسرہ کی سواری پر ہاتھ پھیرا، دست شفقت پھیرا، دست رحمت پھیرا۔ ابھی آپ کی 24-25 سال کی عمر ہے، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر حضور کا وہ فرمان بھی یاد رکھیں، تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ لوگوں ابھی حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا مگر تھے نبی۔ جب آپ نے دست شفقت اونٹنی پر پھیرا تو اونٹنی پہلے سے تیز چلنے لگی۔ تو جب حضرت میسرہ نے دیکھا کہ یہ وہ ہستی ہے، اس کے اندر اتنا شرف ہے، یہ ایسا مقام رکھتے ہیں کہ میری اونٹنی جو پہلے تیز نہیں چل رہی تھی اب تیز چلنے لگ گئی ہے، تو انہوں نے یہ پوائنٹ ذہن میں نوٹ کر لیا کہ میں جا کے حضرت خدیجہ کو پیچھے بتاؤں گا۔ یہ وہ مقام رکھتے ہیں، یہ وہ شرف رکھتے ہیں، یہ ایسا ہاتھ دست شفقت رکھتے ہیں کہ جو کمزور سے ہے وہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت میسرہ غلام
خدیجہ کے تھے، مگر اب جب حضور کے مشاہدات معلوم کرتے گئے، حضور کے مشاہدات دیکھتے گئے، تو وہ حضرت خدیجہ سے زیادہ حضور کے غلام بنتے گئے۔ پھر جا کے آگے صحرا پر ایک درخت کے نیچے جب کافرے والوں نے آرام کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور درخت کے نیچے آرام کیا۔ ذرا آرام کیا تو ایک راہب اس نے دیکھا اور آ کے کافرے والوں سے پوچھا اس نوجوان کو لے کر آئے ہو، یہ کون ہے؟ تو حضرت میسرہ نے کہا یہ عرب قبیلے کے اندر قریش قبیلے کا بڑا معزز بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، معزز بندہ ہے۔ تو اس راہب نے، سورہ نامی راہب نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے، سوائے نبی کے کوئی بندہ ٹک نہیں سکتا، کوئی آرام نہیں کر سکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا۔ حضرت میسرہ نے جب یہ مشاہدہ بھی کیا، یہ پوائنٹ بھی انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ بھی جا کے نیا حضرت خدیجہ کو بتاؤ۔ پھر حضرت محترم جب مال بیچتے تھے لوگ، کافرے والے مال بیچتے تھے تو وہ لات کی قسم کھا کر بیچتے تھے، عزا کی قسم کھا کر بیچتے تھے، منات کی قسم کھا کر بیچتے تھے، اپنے اپنے بتوں کی جن کو خدا مانتے تھے ان کی قسم کھا کھا کر مال بیچتے تھے۔ مگر جب لوگ مال خریدنے آتے، تاجدار کائنات کے پاس آتے تو کہتے کہ آپ بھی کسی خدا کی قسم کھائیں، آپ بھی کسی بت کی قسم کھائیں، اللہ کی، لات کی، منات کی، عزا کی۔ میرے آقا نے فرمایا میں ان کا نام لینا بھی زبان پر دوبارہ نہیں کرتا، تم کہتے ہو کہ میں اس کی قسم کھاؤں، میں ان کی قسم نہیں کھاتا۔ اگر مال لینا ہے تو لو، ورنہ چلتے پھرو، مجھے ایسے رزق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر حضرت محترم جب حضور کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آتے تو لوگوں کو یقین ہوتا کہ اس کے مال میں کوئی گھٹیا پن ہو نہیں سکتا، کوئی ملاوٹ ہو نہیں سکتی، کوئی اس کا مال غلط ہو نہیں سکتا، لہذا سب لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خریدتے تھے۔ جب قافلہ چلتا، جب دھوپ تیز پڑتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادل سایہ فکر ہو جاتے۔ بادل سایہ کیا کرتے تھے؟ حضرت میسرہ نے یہ پوائنٹ انڈور کر دیا اور یہ ذہن نشین کر لیا کہ میں واپس جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتاؤں۔ حضرت میسرہ نے جب یہ پوائنٹ نوٹ کیا اور جب قافلہ واپس آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے سے باہر اپنے تجارتی قافلے کا استقبال کے لیے کھڑی تھی، مگر اس نے جب دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چل رہے ہیں اس کے اوپر بادل سایہ فکر ہے، بادل سایہ فکر ہے، تو اس پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اور جب اس نے حضور کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی خیال آ گیا تھا، اور یہ سارے اہل عرب کو پتہ تھا حضور کی آمد سے پہلے کہ ایک آخری نبی بھی آنا ہے جس کے سر پر اللہ رب العزت ختم نبوت کا تاج پہنا کر رکھے اس نبی نے، اور اس کا وقت قریب ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس میں یہ شک آ گیا یہ نبی ہو سکتا ہے۔ قافلے والے اور حضرت میسرہ پیچھے تھے، حضور نبی اکرم سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرا غلام میسرہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا وہ پیچھے آ رہا ہے۔ تو اس نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے حضور سے فرمایا کہ تو ذرا جا اس کو لے کر آ۔ اس نے دیکھا کہ دیکھوں کہ حضور چلتے ہیں، بادل بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں یا بادل یہیں رک جاتے ہیں، مگر جب حضور چلے تو بادل بھی حضور کے سر سے اوپر چلنے لگے، تو پھر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ تو جب قافلہ واپس آ گیا گھر تو حضرت میسرہ سے حضرت خدیجہ نے تجارت کا حال احوال پوچھنا چاہا، مگر حضرت میسرہ نے کہا تجارت کا نہ پوچھ، تو نے جس کو اپنا مال دے کر بھیجا تھا شام کی طرف اس محمد مصطفیٰ کی بات کہ اس کے اندر کیا کیا کمالات تھے، کیا کیا میں نے مشاہدات دیکھے۔ تو جب حضرت میسرہ نے یہ باتیں کی پھر اس کو حضرت خدیجہ کو حضور نبی اکرم سے نکاح کا اشتیاق مزید بڑھ گیا، شوق مزید بڑھ گیا، تو پھر اس نے اپنی کنیز، اپنی لونڈی حضرت نفیسہ کو بھیجا کہ تو جا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں میرے نکاح کا میسج اور پیغام بھیج۔
تو حضرت محترم پھر حضرت خدیجہ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل جو کہ نصرانی ہو چکا تھا اس سے کہا، حضرت خدیجہ نے سارا حال چچا زاد بھائی تھا قسم، اس سے کہا، اس نے کہا جو میسرا باتیں کہہ رہا ہے اگر یہ باتیں سچی ہیں تو پھر میری کزن یہ سن لے کہ وہ محمد مصطفیٰ ہے جو آخری نبی آتا ہے، ہم نے یہ کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، اگر وہ نشانیاں سچی ہے جو میسرا کہہ رہا ہے، جو میسرا بتا رہا ہے وہ سچ ہے تو یقیناً یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو پھر مزید آپ کا شوق بڑھ گیا، تو پھر اس نے اپنے چچا، آپ کے والد اور والدہ بھی حضرت خدیجہ کی فوت ہو چکی تھی، اس نے اپنے چچا جن کا نام تھا عمرو بن اسد، اس سے فرمایا اور اپنے اس بزرگ بھائی چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل ان سے کہا، پھر انہوں نے جا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام بھجوایا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ آفر قبول ہے، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ میں اپنے چچا، چونکہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ پہلے فوت ہو چکی تھی، میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا، آپ کو جواب دوں گا۔ تو یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے، یہ میسج چھوڑا ہے۔ ہاں آج ہر بندہ یہ فتویٰ لینا چاہتا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ پسند کی شادی جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں پسند کی شادی جائز ہے، مگر جس شادی کے اوپر بڑوں کا سایہ ہوتا ہے، بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ تو شادی کی برکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ فن کے ہوں ما طاب لکم، پسند کی شادی تو جائز ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی شادی بھی کر سکتے تھے، مگر حضور نے انہیں یہ بتایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ حضور خود مختار تھے، جوان تھے، وہ کر سکتے تھے، مگر نہیں، حضور نے یہ بتایا کہ لوگوں پسند کی شادی کا پوچھنے والوں، جس شادی کے اوپر بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، بڑوں کا سایہ ہوتا ہے، بڑوں کی شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اس کی برکتیں، اس پر اللہ کے کرم اور نوازشات بھی کچھ اور ہوتی ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب نے ان کے گھرانے کے ساتھ ان دونوں گھروں کا آپس میں صلاح مشورہ ہوا، تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کی تاریخ اور دن معین ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے بڑے بڑے رؤساء مکہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لیا اور وہاں جا کر خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا نا حضرت خدیجہ کے ساتھ، اس نکاح کا جو خطبہ تھا وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اس خطبے کے جو چند منٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے ان تمام بارات والوں کو جو وہاں نکاح کی تقریب میں جمع تھے ان سے یہ خطاب کیا، خطبہ دیا کہ لوگوں سنو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بڑی تاجرہ ہیں، بڑا مال ہے ان کے پاس، مگر سنو ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو عرب کا قبیلہ قریش ہے، جو سب سے معزز قبیلہ ہے، اور ہمارے ہاں ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے وہ گھر عطا کیا جو امن کا گہوارہ ہے، ایسا حرم دیا جو امن کا گہوارہ ہے، اور ایسا گھر دیا جس کا پوری دنیا آ کے حج کرتی ہے، طواف کرتی ہے۔ اور محمد بن عبداللہ ظاہراً کوئی مالدار بندہ نہیں ہے، مگر یہ علم و حکمت میں، دانائی میں، عقل میں، فہم و فراست میں یہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ کائنات میں اس جیسا کوئی بندہ اور ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے پھر 20 اونٹ مار معجل کے عوض آپ کا نکاح کیا حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے خطبے کے بعد ورقہ بن نوفل نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس نے پھر خطبہ پڑھا، اس نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا جیسا کہ ابو طالب آپ نے بتایا، اور ان لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار فرمایا۔ بے شک ہم عرب کے قائد و سردار ہیں اور آپ اس سیادت کے اہل ہیں، اور آپ کوئی خاندان آپ کی فضیلت کا منکر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کے فخر اور شرف کو
چیلنج کرتا ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہوئی ہے، بس تم گواہ ہو جاؤ، اے اہل قریش تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں نے 400 دینار حق مار کے عوض محمد بن عبداللہ کے ساتھ خدیجہ بنت خویلد کا نکاح تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کے خطبہ کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد انہوں نے خطبہ دیا کہ اے قریش گواہ ہو جاؤ کہ میں نے محمد بن عبداللہ کے ساتھ خدیجہ کا نکاح کر دیا۔ تو حضرت محترم یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، آپ ازدواجی زندگی میں منسلک ہو گئے۔ آپ کی اس وقت عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو پہلی رات تاجدار کائنات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو طالب کے گھر گزاری، مگر حضرت ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے مشورے کے ساتھ ان کے گھر رہنا نہیں چاہا کیونکہ مالی حالت کمزور تھی، اور اپنا ایک الگ گھر وہاں رہنا پسند فرمایا۔ اور پہلی ہی رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی میں اپنے جتنے غلام تھے وہ سب کے سب آزاد کر دیے، تاکہ جب بھی ان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم جس دن آزاد ہوئے تھے اس دن خدیجہ کا نکاح محمد مصطفیٰ سے ہوگا اور وہ ہمیں دعاؤں سے نوازیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا۔ آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ آقا آپ جس طرح چاہیں میرا مال آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر حضور نے آپ کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ لوگوں سنو، حضرت سیدہ خدیجہ کے مال نے مجھے اور اسلام کو جتنا فائدہ دیا اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ اسلام جب پھیلا نا شروع میں، اسلام کی جب ترویج ہوئی، جب اشاعت ہوئی، جو رقم اور مال خرچ ہوتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا مال ہوتا تھا۔ شروع میں حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ جس طرح آپ ہر شے میں اول ہیں، آپ ہر شے میں اول ہیں حضور، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی بعض مقامات پر اول ہیں، یعنی حضور کے ساتھ جس عورت نے نکاح کیا تو سب سے اول عورت، سب سے پہلی عورت جس کو شرف یہ نصیب ہوا وہ حضرت خدیجہ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن عورتوں نے ایمان لایا تو سب سے پہلے ان عورتوں میں ایمان لانے والی وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور اسلام کی خاطر جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اتنی آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ آپ مالدار گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ بھی، متوال گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ بھی حضور کے ساتھ اسلام کی خاطر مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ جب ایک وقت آیا نا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو اور آپ کے خاندان کو، قریش کے قبیلے کو شیب ابی طالب میں قید و بند کیا گیا، ایک گھاٹی تک محصور کیا گیا، تو اس وقت حضرت خدیجہ چونکہ مالدار تھی وہ الگ رہ سکتی تھی، مگر نہیں، انہوں نے بھی حضور کے ساتھ اس گھاٹی میں قید و بند کی صورت برداشت کرنا گوارا کی۔ وہ وقت تھا جب ان کے پاس ہر قسم کا لین دین ہر کسی کا ختم تھا، کفار مشرکین نے پابندی لگا رکھی تھی، سوشل بائیکاٹ تھا، ان کے ساتھ تجارت نہیں تھا، جس طرح آج پاکستان پر امریکہ کی پابندیاں ہیں کہ آپ کسی ملک سے تیل نہیں خرید سکتے، گیس نہیں خرید سکتے۔ تو اس وقت کفار مکہ انہوں نے بھی جو چند مسلمان تھے حضور کے آس پاس رہتے تھے، حضور کے ساتھی تھے، ان پر ایک گھاٹی انہوں نے محصور کر دیا، قید و بند کر دیا کہ آپ کسی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے، کوئی تجارت نہیں کر سکتے، کوئی اپنا کاروبار نہیں سکتے، میل ملاپ نہیں رکھ سکتے۔ مسلمانوں نے اس وقت درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، درختوں کے پتے کھا کر، اور جب 3 سال تک قید و بند رہے وہاں تو حضرت خدیجہ کی حالت کمزور ہو گئی، نظر ہو گئی، آپ کا اسی سال میں انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا جو ہر مشکل میں ہر موڑ میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، جب کفار مکہ دشمنی پر آ گئے حضور کے ساتھ، تیر برساتے تھے، پتھر برساتے تھے، کسی قسم کی کوئی اجازت نہ تھی اسلام کی تبلیغ کے لیے، جب کوئی ساتھ نہ دیتا تھا حضرت ابو طالب
تم تنہا آگے شیشہ پڑی ہوئی دیوار بن جاتے تھے اور کہتے تھے میرے بھتیجے جس طرح تیرا جی چاہتا ہے تو اسلام کی تبلیغ کر، میں ان کفار کا مقابلہ کروں گا۔ تو اسی سال حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس سال کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا یعنی دکھ کا غم کا سال قرار دے دیا۔ پھر اسی سال پھر اللہ نے اپنے محبوب کی دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، غموں کو مٹانے کے لیے معراج کا شرف نصیب فرمایا، پھر معراج پر بلایا کہ جب دنیا پر تیرے قریبی لوگ چلے گئے اب تو میرے پاس آ جا۔ پھر اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ تو حضرت محترم یہ حضرت خدیجہ پہلی زوجہ حضور نبی اکرم کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی زوجہ، ان کا مقام کائنات کی کسی عورت کے برابر نہیں ہے۔ یہ خدا فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں تم کائنات کی کسی عورت جیسی بھی نہیں ہو، تم کائنات کی کسی عورت جیسی بھی نہیں ہو۔ حضرت محترم کیوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کیونکہ تمہارا تعلق، تمہاری نسبت، تمہارا دامن حضور کے دامن کے ساتھ لا دیا، تمہاری نسبت حضور کے ساتھ لا گئی۔ اب جب تم حضور کے ساتھ جڑ گئی تو اب کسی عورت کے برابر تمہارا درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم ہر عورت سے، کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں، افضل و اعلیٰ ہو مقام کے لحاظ۔ جب جس عورت کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے، جس عورت کا نکاح اور نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، وہ کائنات کی کسی عورت جیسا درجہ رکھ نہیں سکتی، ان سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ تو خود سوچئے حضور کا درجہ پھر کتنا بڑا، خود حضور کتنے اعلیٰ و افضل ہوں گے۔ انہی کے لیے اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ لوگوں نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی ازواج مومنین کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طرح مومنوں پر اپنی ماں کا ادب اور احترام ضروری ہے کرنا، اسی طرح نبی کی ازواج مطہرات کا ادب اور احترام بھی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے محبت اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔